بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. سورہ احزاب کا بیان چل رہا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی خاص خصوصیات کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے تکلیف دہ ہیں وہ حرام ہیں. بالخصوص اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانے والے ہر عمل یا اس ایذا تک پہنچنے والے اسباب سب کی حرمت کو اس میں بیان کیا گیا ہے. اس سلسلے کا کفار مکہ کے 3 عقیدوں کا، بلکہ اس زمانے میں جو کفار تھے خواہ مکہ میں ہو یا مدینہ میں، ان کے 3 عقیدوں کو قرآن نے باطل قرار دیا ہے. ان میں سے ایک کا معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مقدس سے ہے. پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ذہین آدمی کو، تیز مزاج اور تیز طبیعت والے شخص کو یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے دل میں، ان کے سینے میں 2 دل ہیں، ایک دل نہیں ہے. عام لوگوں کو کے سینے میں ایک دل ہے، اور جو بہت ذہین تیز دماغ ہو اس کے سینے میں 2 دل ہیں. قرآن نے اس عقیدے کی تردید کر دی کہ ذہانت الگ چیز ہے، لیکن ذہانت کی وجہ سے یہ کہنا کہ کسی کے سینے میں ڈبل دل ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. دوسرا عقیدہ ان کا یہ تھا زہار کا، کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں یا کسی حرمت جس سے نکاح حرام ہو ہمیشہ کے لیے، اس سے تشبیہ دے دینا یا اس کے کسی عضو سے تشبیہ دے دینا، یہ زہار کہلاتا ہے. اس زہار کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن یا اسی طرح ایسی عورتوں سے تشبیہ دے دی جو ان کے لیے حرام ہو، تو پھر ہمیشہ کے لیے بیوی بھی حرام ہو جائے گی. قرآن کریم نے ان کے اس عقیدے کو بھی باطل قرار دیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک محرم عورتیں ہیں ایک غیر محرم، تو غیر محرم عورت کو محض محرم عورت کے ساتھ تشبیہ دینے سے وہ محرم کیسے بن جائے گی؟ نہیں بن سکتی. ہاں، اس نے ایک غلط بات کہی ہے. اس نے ماں کے ساتھ تشبیہ دے کر اس نے ایک گناہ کا عمل کیا ہے. اس کی سزا اسے دینی ہوگی کہ وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے یا 60 روزے لگاتار رکھے یا 60 مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائے، لیکن بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی جیسا ان کفار کا عقیدہ تھا. تیسرا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سے تعلق رکھتا تھا اور اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، وہ یہ تھا کہ متبنہ بیٹا، یعنی کوئی کسی کو اگر گود لے لے اور اسے بیٹا بنا لے، تو کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ متبنہ بیٹا، گود لیا ہوا بیٹا بھی ہر حکم میں اپنے بیٹے کی طرح، جس طرح اپنا بیٹا وارث ہوگا برابر، ایسے ہی بعینی گود لیا ہوا بیٹا بھی وارث ہوگا. جس طرح اپنے بیٹے کی بیوی سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنے بیٹی کی نکاح میں وہ عورت ہو یا نہ ہو. ایک مرتبہ نکاح ہو گیا بیٹے کی بیوی، بیٹے کی کسی بھی عورت سے، تو اب چاہے وہ اس کے نکاح میں رہے یا نہ رہے، باپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. آپ دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سسر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو کفار مکہ کا عقیدہ یہی عقیدہ اپنے گود لیے ہوئے بیٹے کے تعلق سے بھی تھا. کہ کسی نے کسی کو گود لے لیا، کسی لڑکے کو، اور اس لڑکے کا نکاح کہیں ہو گیا، تو اب وہ لڑکی اپنے
ससुर के लिए यानी शौहर के मुंह बोले बाप के लिए हमेशा के लिए हराम हो गए। ये इनका अकीदा था। कुरान करीम ने इस अकीदे को भी बातिल करार दिया कि मुतबन्ना यानी गोद लिया हुआ बेटा अपना बेटा नहीं हो सकता, न तो विरासत के एतबार से और न ही निकाह के बाब में, यानी मुंह बोले बाप के लिए वो हमेशा के लिए हराम नहीं होगी। बिलफर्ज कभी मुंह बोला बेटे ने उसे तलाक दे दी और इद्दत गुजर गई तो मुंह बोला बाप उससे निकाह कर सकता है। और ये बात वो इसलिए क्या करते थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की का भी एक मुतबन्ना बेटा था। ज़ैद इब्न हारिसा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोद लिया था और आपने अपने इस बेटे मुतबन्ना बेटे का निकाह हजरत ज़ैनब बिन्त जहश जो आपकी फूफी ज़ात बहन थी उनसे कर दिया था। और जाहिर है ये कुरैश की थी, ये बाहर से आए थे गुलाम बनकर, तो निभा नहीं हो सका, तलाक हो गया। और इस तलाक के बाद अल्लाह ने हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से आपका निकाह फरमा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अमल पर कुफ़ार मक्का ने खूब मजाक उड़ाया और आपकी बेइज्जती की, आपको तकलीफ पहुंचाया, नौज़ बिल्लाह। उस पर यह आयत नाजिल हुई कि तुम ऐसा दावा करते हो, यह अकीदा तुम्हारा गलत है, लिहाजा हुजूर ने अगर ऐसा किया तो कोई गुनाह नहीं किया है, अपने बेटे की बीवी से निकाह नहीं किया है, मुतबन्ना बेटे की बीवी से, और ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिलखुसूस इस अमल के जरिए ईज़ा पहुंचाना कुफ़ार मक्का का मकसूद था, तो अल्लाह ताला ने इसकी भी तरदीद कर दी। इसलिए किसी भी अमल से हुजूर की ज़ात को तकलीफ पहुंचाना जायज़ नहीं है, हमारे अमल से हो या हमारे अमल के अलावा कोई भी पूरी दुनिया में किसी भी मजहब के मानने वाली हो, अगर हुजूर की ज़ात को किसी तरह की तकलीफ पहुंचाती है तो अल्लाह को ये बात बर्दाश्त नहीं है। आज मुसलमानों के बहुत से अमल से, हमारे खुद के बहुत से अमल से अल्लाह के नबी की ज़ात को तकलीफ पहुंचती है, इसलिए हम पर अल्लाह की रहमतें नहीं होती। हमारा अमल, बहुत से अमाल ऐसे हैं जो हम सुन्नत कहकर या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल कहकर छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को तकलीफ पहुंचाना ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इसी ज़ैनब बिन्त जहश के निकाह का वाक़या आगे इसी सूरत में आएगा कि आप जब निकाह करके लाए और वलीमा कर गया तो वलीमा के वक्त सहाबा पहले आ गए। घर छोटा सा था, आधे में पर्दा लगाकर हजरत ज़ैनब अंदर थी और आधे में ये सहाबा बैठे थे। खाना अभी तैयार नहीं हुआ था और सहाबा आपस में गुफ्तगू करते रहे। फिर खाना तैयार हुआ वलीमे का, फिर खाना खाए, फिर कुछ सहाबी बैठकर गुफ्तगू करने लगे। हुजूर आराम करना चाह रहे थे, आपको ये बात बहुत नागवार गुजर रही थी, लेकिन आप अखलाक आलिया के पैकर थे, आप सहाबा से कुछ कह नहीं रहे थे। बिल आखिर आप जब देखा कि ये लोग उठकर जाने वाले नहीं हैं तो आप उस कमरे से निकलकर दूसरी अज़वाज मुताहरात के पास चले गए ताकि इस बीच में ये चले जाएं। फिर भी ये नहीं गए। उस पर बायाब्ता पूरी आयत नाजिल हुई, आगे इसी सूरत में आएगी। और अल्लाह ताला ने सख्त वार्निंग दी कि देखो तुम्हारा ये अमल हुजूर को तकलीफ पहुंचाता है। हुजूर अपनी हया और अखलाक की वजह से तुम्हें नहीं कहते, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ। अल्लाह ताला तो अल्लाह अपने महबूब की इतनी अदना सी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हमारे जिन आमाल से हुजूर की ज़ात को तकलीफ पहुंचती हो, जाहिर है अल्लाह की रहमत हो सकती है। सहाबा जैसी पाकीज़ा जमात को अल्लाह ने सख्त वार्निंग दी कि तुम्हारे आमाल हब्त हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे अगर तुमने हुजूर की ज़ात को तकलीफ पहुंचाई। तो हमारा तो अमल ही रात दिन ऐसा है, इसलिए हमें अपने अमल का मुहासबा करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे अमल से, हमारी एक्टिविटी से कहीं अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की महबूब ज़ात यानी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ताला ने किसी शख्स के दो दिल उसके सीने में नहीं बनाए। वमा जअल अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम, और तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार कर लेते हो
وہ حقیقت میں تمہاری مائیں نہیں ہیں. یعنی اگر تم نے زہار کرتے ہوئے ماں سے تشبیہ دے دی تو تمہاری ماں نہیں ہو گئی کہ جس طرح ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے تم پر تمہاری بیوی بھی حرام ہو جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے اپنے بیٹے نہیں ہیں. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ یہ تمہاری اپنے منہ کی باتیں ہیں. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ اور اللہ تو حق بات کہتا ہے اور وہی صحیح راہ بتلاتا ہے. جی یہ جو تم کہتے ہو منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا یہ تمہاری اپنی من کی گڑھی ہوئی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس پر کوئی سند اور دلیل نہیں ہے. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ تم انہیں پکارو ان کے باپوں کے نام سے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ سچی بات ہے. جی متبنہ بیٹا منہ بولا بیٹا کو اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے گا نہ کہ منہ بولے باپ کی طرف. مکہ میں یہ رواج تھا کہ اب جب کسی نے کسی بچے کو گود لے لیا تو اب باپ کی نسبت اسی کی طرف کر دی جاتی تھی. چنانچہ خود صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو زید بن محمد کہا کرتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابہ بالکل اس عمل کو چھوڑ دیا بلکہ اپنے پچھلے عمل پر بھی انہوں نے توبہ کیا کہ ہم آج تک جو حضور کی طرف نسبت کر کے پکارتے تھے اس سے توبہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا. ادعوهم لآبائهم ان منہ بولے بیٹے کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ سچی بات ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ پس اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے ہو تو یہ تمہارا دینی بھائی اور تمہارا دوست ہے. بالفرض کوئی بچہ یا کوئی شخص ایسا ہے جس کے والد تمہیں نہیں معلوم اور تم اس کے والد کی طرف نسبت کر کے پکارنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو. نہیں معلوم ہے تو کسی اور کی طرف منسوب نہ کرو. تمہارا دینی بھائی ہے بھائی کہہ کر پکارو. تمہارا دوست ہے دوست کہہ کر پکارو. لیکن غلط کسی اور کی طرف باپ کی طرح نسبت کرنا جائز نہیں ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس سلسلے میں جو تم غلطی کر چکے. یعنی اب تک جو حضور کی طرف نسبت کر کے حضرت زید کو پکارتے تھے اب کوئی اس پر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی. اللہ نے معاف کر دیا. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن جس کا تمہارے دل نے ارادہ کیا. یعنی اب اگر کوئی دانستہ بالقصد ایسا بولے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے. اس سے حضور کو تکلیف ہوگی اور حضور کی ادنا تکلیف کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. اکبر کے دربار میں ایک شاعر تھا فیضی بڑا ذہین تھا. ایک مرتبہ کچھ سن لیتا اسے یاد ہو جاتا. اس نے ایک فارسی میں ایک بڑی شاندار نعت کہی بہت شاندار نعت کہی. تو ایران کا بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو جو اس عالم دین تھے بزرگ تھے اسے بھیجا ہندوستان کہ آپ جائیے یہ شاعر کون ہے اسے بلا کے لائیے. بڑی شاندار اس نے نعت کہی تھی فیضی. جملے نہیں یاد ہے کون سے نعت کہے تھے لیکن بہت شاندار کہے تھے فارسی میں. تو وہ بزرگ جب ہندوستان آئے اسی دہلی میں اور اس فیضی شاعر کو تلاشا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ہوگا. وہاں گھر گئے تو معلوم ہوا کہ بال بنانے سیلون گئے. وہاں گئے تو دیکھا وہ داڑھی منڈوا رہا ہے داڑھی پہ استورے پھیروا رہا ہے. تو انہوں نے اس کے جو اشعار نعتیہ کہے تھے اس کا ذکر کیا اور کہا تم ہی اس کے شاعر ہو. کہا بالکل میں ہی ہوں. تو کہا کہ ایک طرف تمہاری نعت اتنی شاندار ہے کہ میں ایران سے اس کو سن کر آیا اور تم سے ملنے کی خواہش میں بادشاہ نے ہمیں خصوصی بھیجا اور ہم یہ تصور لے کر آئے تھے کہ جس نے اتنے اچھے اشعار حضور کی شان میں کہیں وہ کتنا بڑا دیندار اور سنت کا پابند ہوگا. تمہارا یہ عمل. فیضی نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے ہم نے تو ایک سنت کا مذاق اڑایا یا سنت کو ترک کر رہے ہیں
لیکن تم نے ہمارے دل کو دکھایا یہ بات کہہ کر، اور مومن کے دل کو دکھانا حرام ہے۔ فیضی نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک سنت کو نہیں رکھ رہا ہوں، اس کو منوا رہا ہوں، لیکن تم نے ہمیں یہاں ٹوک کر ہمارے دل کو تکلیف پہنچائی، اور ہمارے دل کو تکلیف پہنچایا۔ میں مومن ہوں اور مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ بزرگ نے کہا لیکن یہ بات تو صحیح ہے، مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، لیکن تمہارے عمل سے مومنوں کے سردار حضور کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا کیا؟ اپنے دل کی تکلیف پہ فوراً حرمت کا فتویٰ، اور حضور کی تکلیف کو تمہارے عمل سے جو ہو رہی ہے اس پر تو خاموش ہو گیا۔ اپنے دل کی تکلیف کا اتنا احساس، اور ہمارے عمل سے حضور کی ذات کو اور ان کی دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس نہیں ہے ہمیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں حدیث میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ ہفتے میں 2 دن یا 1 مرتبہ پوری امت کے اعمال حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور جب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو حضور کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی؟ اور ایسی صورت میں اللہ کی رحمت ہم پر کیسے نازل ہوگی؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی نے دانستہ حضور کی ذات کو تکلیف پہنچائی تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ غیر مسلم کوئی بات کہہ دے تو ہم اس کی گردن اتارنے کو تیار ہوتے ہیں اپنے ایمانی تقاضے کے تحت، صحیح ہے، لیکن کبھی ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اپنی قوم کا، اپنی سماج کا، اپنے لوگوں کا، کہ وہ تو خیر مومن ہے ہی نہیں، وہ تو آپ پر یقین بھی نہیں کرتا، وہ تکلیف پہنچاتا ہے، ہمارا ایمانی تقاضا ہم سے بس میں ہوگا تو ہم تو چاہیں گے قانون کے دائرے میں کرنا چاہیے، لیکن کبھی اپنی ذات میں بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے عمل سے جو حضور کو تکلیف پہنچتی ہے ہمارے سماج میں، ہمارے اپنوں سے، اس کا بھی کیا علاج ہے، اس کے بھی غور کرنا چاہیے۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تمہارے دل نے بالقصد کہا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کسی نے دانستہ اگر ایسا جملہ کہا اور پھر سچی توبہ کیا اور احساس ہو گیا کہ میں نے جرم کیا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیمہ ہے، مہربان بھی ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔